اس میں سے کچھ احادیث کے منہج کے حوالے سے ہیں جی اور کچھ فقہی سوالات ہیں. جی تو ترتیب وائز اور معذرت کے ساتھ ایک تاریخی سوال بھی میرا جو ہے وہ آپ سے ہوگا، جی تو کائنڈلی آپ مجھے اس کے جواب دیجیے گا. جی تو ابھی اگر تک آپ آج پنجابی میں دینا جو چاہیں. ہمارا جو موضوع ہے نا سیدانی کا نکاح، اس پہ کسی نے سوال نہیں کیا. جی کوئی بات نہیں، بسم اللہ جی کریں. اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی معاملات جو ہے نا وہ آپ کے پہلے سیشن میں ہی ہو گئے تھے، وہ جب قرآن نہیں پڑھ پائے تھے کچھ احباب ہمارے علاقے کے ہی ہاں تو وہ معاملات کی وجہ سے. اچھا اللہ یاری جی صاحب، بالکل. میرا پہلا سوال یہ تھا، وہ آپریٹرز بھائی سے بھی ہوا تھا، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ آپ کی زبانی اس کا مجھے جواب مل جائے کہ جی مکتب تشیع کا جو احادیث کا منہج ہے، اور اہل تسنن میں تو وہ سند اور متن کو دیکھتے ہیں، تو ہمارے ہاں ایسا کیا سلسلہ ہے کہ ہم احادیث کی جانچ پڑتال کر پائیں؟ کیونکہ ہماری بھی کتب صحاح ستہ کے لیول، جیسے وہ کہتے ہیں کہ صحاح ستہ ہماری ساری کتابیں ٹھیک ہیں، ان میں ساری احادیث ٹھیک ہیں، ہمارے ہاں تو ایسا کوئی اصول نہیں ہے. تو ہم کن اصول کی بنا پہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ روایت ٹھیک ہے اور یہ معصومین علیہ السلام کا نام لے کر جو ہے یہ گھڑی گئی ہے؟ تو عرض یہ ہے کہ ہمارا مذہب میں ابھی جو گرفت ہے، جو لیڈرشپ ہے، جو قیادت ہے، وہ مجتہدین کی ہے، اور پچھلے 200-300 سالوں سے آ رہی ہے. اور یہ مجتہدین حضرات یہ حدیث کے معاملے میں یہ بڑے ان پڑھ اور جاہل ہوتے ہیں، اور یہ حدیث کے دشمن ہیں. کیوں؟ وہ ان کی دشمنی منصوص ہے. یعنی امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا ایاکم اصحاب الرأی فانہم اعداء السنن، تم اہل اجتہاد سے بچو کیونکہ اہل اجتہاد احادیث متبرکہ کے یہ دشمن ہے. تو انہی نے یہ مشہور کیا ہے کہ ہمارے احادیث صحیح نہیں ہے. مجتہدین نے یہ مشہور کرا دیا شیعوں کے درمیان کہ ہمارے احادیث تو صحیح نہیں ہے، اس میں جھوٹ بہت ہے، اس میں ضعیف بھی بہت. وہی صاحب کا جو کتاب ہے الرجال، اس کے مقدمے میں آپ جا کے پڑھیں وہ کس طرح سے حملہ کر رہے ہیں اور کرٹیسائز کرتے ہیں کتاب کافی. اعلان کے ان کی سب باتیں باطل ہیں خوئی صاحب. اور محدثین نے اگر وہ اچھی طرح سے محدثین کی باتوں کو پڑھ لیے ہوتے تو ان کو پتہ ہوتا کہ ان کی باتیں جو ہیں کتنی سطحی ہیں اور کتنی بار ان کے جواب دیا جا چکا ہے. تو دیکھیں جماعت عمریہ کا حدیث کیسے جمع ہوا ہے، وہ میں نے ابھی ایک صاحب نے یہاں پہ کال کیا تھا نا، کہاں سے کال کیا تھا اس نے؟ کراچی سے سید حیدر صاحب نے کال کیا تھا، جوشیہ نہیں تھا. میں نے ان کو بتا دیا تھا. انہوں نے پوچھا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس کیوں اہل بیت علیہ السلام سے احادیث نہیں ہے. تو ان کے ہاں جو احادیث جمع ہوئی ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، نہ انہوں نے قرآن جمع کیا، نہ انہوں نے حدیث جمع فرمائی ہے، اور نہ انہوں نے ایک وصیت کیا کہ قرآن جمع لکھو یا حدیث کو جمع کرو، کچھ بھی نہیں. ایسے بس مر گئے. نہ وہ کسی کو امام بنایا، خلیفہ بنایا، اور نہ کسی کو ذمہ داری دیا کہ تم امام یا خلیفہ بناؤ. بس مر گئے، ختم بات. اور اس کے بعد دوسرا نبی بھی نہیں آنے والا، ایسے امت کو چھوڑ دیا. تو صحابہ کرام نے کوئی زحمت نہیں کی کہ حدیث کو جمع کریں، بلکہ صحابہ کرام نے، خلیفہ نے یہ سمجھا کہ حدیث کو نقل نہ کیا جائے تو بہتر ہے. اور ابو بکر نے تو یہ فیصلہ کیا کہ حدیث کو جلایا جائے، اس نے حدیث جلا بھی دیا. تو کیونکہ ان کی جانب سے کوئی حکم، کوئی ایسا فرمان نہیں تھا کہ حدیث کو جمع کیا جائے، تو حدیث کو جمع نہیں کیا گیا، بلکہ انہوں نے منع کیا تھا کہ میرے حدیث نہ لکھو. ان کے کتاب میں موجود ہے جی کہ احادیث نہ جی لکھو. بالکل. اور احادیث لکھنے کے پاس ان کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے سوائے حدیث قرطاس کے. حدیث قرطاس بخاری نے کیوں نقل کیا؟ اس لیے مجبوری ہے کہ کوئی اگر بخاری سے پوچھے کہ تو نے حدیث کی کتاب کیوں لکھی ہے، تو کہتا ہے کہ پیغمبر نے کہا تھا کہ کتاب قلم کاغذ لاؤ کہ میں کوئی ایسی چیز لکھوں تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ. حالانکہ ان کی کتابوں میں موجود ہے کہ پیغمبر نے فرمایا میرے احادیث کو نہ لکھا کرو. ٹھیک ہے. اللہ صاحب یہ ہماری کتب میں بھی جی تو نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ صحابہ تو حدیث پرواہ نہیں، حدیث نقل کریں، حدیث جمع کریں. اور اس کی یادداشت میں اب صحابہ خود کہتے ہیں کہ میں بھول گیا ہوں. اس کا زید بن ارقم کو دیکھیں جو حدیث سے ثقلین ہے صحیح مسلم میں، وہی کہتا ہے اس میں کہ کہتا ہے میں میری عمر زیادہ ہو چکی، میں بھول چکا ہوں. اور عمر نے خود بہت سارے صحابہ کو جھٹلایا کہ تم جھوٹے ہو، تم حدیث غلط جھوٹ کہہ رہے ہو، پیغمبر پہ افتراء کر رہے ہو. ابو ہریرہ کو اس نے جھٹلایا تھا، عمر بھی. جی تو وہ پھر یہ ہوا کہ احادیث نقل نہیں ہوتی تھی. پھر بعد میں احادیث نقل ہونا شروع ہو گئی آہستہ آہستہ، اور کچھ لوگ مشہور ہو گئے. تو ان کو جب عزت ملی ہے، لوگ ان کی طرف راغب ہو گئے کہ بھئی اس کو حدیث آتا ہے. مثلا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 سال بعد، 80 سال بعد یہ شخص بڑی، کیونکہ زہری جو تھا نوجوانی کے عالم میں، یہ مدینہ کا آدمی تھا، مدینہ میں پلا بڑا ہے. تو اس نے صحابہ تابعین وغیرہ کو دیکھا تو بہت ساری باتیں، ذہین بھی تھا. کتاب تو کسی کے پاس نہیں تھا نا اس زمانے میں. کتاب تو اس زمانے میں قرآن، صرف قرآن تھا، وہ بھی کاپی کسی کے پاس تھا، کیونکہ سب قرآنوں کو عثمان نے جلا دیا تھا. اور مسلمانوں کے پاس کتاب نہیں تھا، لکھنا بھی نہیں آتا تھا، پڑھنا بھی نہیں آتا تھا ان کو. تو اس نے سن کے ادھر ادھر سے سن کے اس کو باتیں یاد آ گئی نا. تو یہ جو مسجد وغیرہ میں جا کے باتیں سناتا تھا لوگوں کو،
کہ عمر نے یہ کیا، عمر کے زمانے میں یہ ہوا، جنگ احد میں یہ ہوا، جنگ. تو یہ جیسے پرانے زمانے میں ہوتے تھے نا لوگ گاؤں میں درخت کے نیچے بیٹھ کے پنچایت میں کہانی وغیرہ سناتے تھے، تو اس طرح لوگ آ کے مزے لیتے تھے ان سے، ٹھیک ہے نا. اور جنہوں نے نماز وغیرہ سیکھنی ہے ابھی تو ان سے سیکھ لیتے تھے. تو اس طرح ان کی مشہوری ہو گئی. اصل میں ان کی حدیث کی کہانی یہی ہے. اور یہ سند نقل نہیں کرتے تھے اس زمانے میں، سند نہیں ہوتا تھا. سنہ 80 90 وغیرہ 100 میں سند نہیں ہوتا، کوئی سند نہیں کرتا. وہ کہتے پیغمبر نے یہ کیا، ہمیں خبر پہنچی ہے کہ اس طرح ہوا. تو آہستہ 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 جب لوگوں نے دیکھا کہ بھئی اس کی عزت بڑھ رہی ہے، تو دوسرے نے بھی اس سے سیکھنا ہی شروع کیا کہ ہم بھی سیکھ لیں. تو مختلف شہروں میں لوگ ادھر جا کے اس طرح جرگے بنتے تھے، جورمٹ بنتی تھے لوگوں کے. کوئی ایک شخص سنا رہا ہے کہ فلان جنگ میں یہ ہوا، فلان میں یہ ہوا، پیغمبر نے یہ کیا. تو اور بعد میں آہستہ آہستہ کچھ لوگوں نے لکھنا نوٹ کرنا بھی شروع کر دیا، کیونکہ یاد نہیں رہتا انسان کو. اور یہ سنہ 100 کے بعد ہے، سنہ 120 130 140 میں لکھنے کا رواج شروع ہو گیا. لیکن ابھی اتنا فاصلہ ہو چکا تھا اس میں کہ فاصلہ بہت بعید ہے. 120 سال کے بعد آپ کئی واسطوں کے ساتھ نقل کر رہے ہیں، اور پہلے تو سند بھی نہیں ہوتا تھا. تو اور یہ اس زمانے میں یہ بھی ہوا کہ بہت سارے جھوٹے لوگ بھی پیدا ہو گئے کہ مذہبی وجوہات، مذہبی تعصب کے بنا پر یا سیاسی منافع کے بنا پر یا کسی دنیائی منفعت کے بنا پر وہ کیا کرتے تھے، جھوٹ کہتے تھے. پیغمبر کہ فلانی صحابی نے کہا یا پیغمبر نے کہا، اس طرح ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر یہ ہوتا تھا کہ لوگ حدیث لینے کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے تھے. جو نوجوان لوگ ابھی جاتے ہیں نا تعلیم حاصل کرنے کے لیے، جاتے ہیں انگلینڈ، جاتے ہیں کہ بھئی ہم نے وہاں سے PhD کرنا ہے، ہم نے وہاں سے انجینئرنگ کا کورس کرنا ہے. یا کوئی شخص مثلا فیصل آباد سے اٹھ کے کراچی آ جاتا ہے کہ وہاں پہ اس کو کالج یونیورسٹی میں داخلہ ملا. تو پرانے زمانے میں مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کتاب بھی نہیں ہے، کچھ بھی، صرف قرآن ہے. تو اگر کسی نے عالم بننا ہو اس کا طریقہ یہی تھا کہ آپ جائیں فلان شہر میں ایک بوڑھا آدمی ہے، اس کی ملاقات جو تابعین سے ہوا ہے، اس کے پاس کچھ احادیث ہیں، تو جاتے تو اس کے پاس بیٹھتے تھے کہ بھئی سناؤ ہمیں. علم یہی تھا بس، ان کے پاس کچھ نہیں تھا. تو وہ سناتا تھا، پھر اس کو نوٹ کرتے تھے، رٹا لگاتے، تو جو ذہن میں رہ گیا بھائی. پھر دوسرے شہر میں جاؤ، تیسرے شہر. بخاری نے یہی تو کیا. بخاری کہتا ہے کہ میں نے روایت میں سنتا تھا مکے میں، اس کو پھر لکھتا تھا بصرے میں. اب اس کی بات پہ کتنا اعتبار ہے. آدمی مثلا تم نے آپ ابھی میں تقریر سن لوں نا مکے میں، ایک آدمی تقریر، دوسرا آدمی 5 10 20 آدمی تقریر کرے نا، وہ باتیں مجھے یاد رہتی ہیں. اب میں بصرے میں جا کے لکھ دوں. اور سفر پرانا بصرہ مکہ بصرہ ڈسٹینس وہ آج کی طرح نہیں ہے 1 گھنٹے کا سفر ہے ہوائی جہاز میں. اس زمانے میں 2-3 مہینے کا ہوتا تھا. تو یہ سلسلہ چلتا گیا. پھر کیا ہوا، دور آیا یہ بخاری مسلم ان لوگوں کے دور میں یہ احادیث تدوین ہو گئی، کچھ کتابیں لکھی گئیں. تو اس کا کیا ہوا پھر میرے بھائی کہ ان کو سند کی ضرورت پڑ گئی، کیونکہ ان کے زمانے میں جھوٹ بہت زیادہ ہو گیا تھا. سنہ 100 کے بعد، سنہ 120 کے بعد، 130 کے بعد ان کو سند کی ضرورت پڑ گئی کہ بھئی آپ اس کو کس سے نقل کر رہے ہیں. تو ان لوگوں نے اسانید کا بھی لکھنا شروع کر دیا. اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ان کے کتب میں تو یہ جو اسانید ہیں، کیونکہ سنہ 100 سے پہلے تو سند نہیں ہوتے تھے، تو جو آدمی سنہ 100 میں سند نہیں ہے، سنہ 120 میں سند نہیں ہے، جو آدمی سنہ 160 میں اس کے پاس اسانید کہاں سے آ گئے؟ بھائی ہے اسانید کہاں سے آ گئے بھائی؟ تو اسانید بناوٹی ہے نا، اس کا پتہ مطلب یہی کہ اسانید ان کے بناوٹی ہے. یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے. میں اس کا کبھی انشاءاللہ ان کو اپنے کتب سے آپ کو دکھاؤں گا کہ ان کے اسانید ہیں ہی نہیں، یہ جھوٹے لوگ ہیں، انہوں نے اپنے سے اسانید بنا دیے جب پرانے زمانے میں نہیں ہے. ابھی دیکھیں، ابھی قائد اعظم کا کوئی جملہ اگر مشہور ہے، ٹھیک ہے نا، مشہور ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے، میں تو اس قائد اعظم کو نہیں مانتا، آپ لوگ مانتے ہیں، محمد علی جناح کا ایک جملہ مشہور ہے، محمد علی جناح نے فلان جملے کہے. اگر اس کا ریکارڈنگ ٹیپ وغیرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کا کوئی شاہد بھی نہیں ہے کہ فلان آدمی نے سنا ہے، ٹھیک ہے نا، اگر وہ اس کی کسی کتاب میں موجود ہے، کسی نے کسی جو اخبار میں چھپی ہے، روزنامہ ڈان میں چھپی ہے، کسی انٹرویو میں اس نے بولا ہے، ریکارڈ، وہ تو الگ بات ہے. اگر اس طرح نہیں ہے لیکن لوگوں میں یہ جملہ مشہور ہے کہ محمد علی جناح نے یہ کہا ہے، تو اب میں اس کے لیے سند تو نہیں بنا سکتا نا. اب میں کہہ دوں اس کو فلانے نے کہا، سنا تھا محمد علی جناح سے، یہ تو جھوٹ ہوگا بھائی، اس کا کیا اعتبار ہے؟ ان کے سارے احادیث، ان کا جب سند ہی نہیں تھا شروع میں، تو تم نے اسانید کہاں سے لے کے آ گئے؟ یہ ایک الگ بات ہے، ہم بعد میں کہیں گے. اور انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو یہ، اور میں آپ کو دکھاؤں کہ شافعی اپنے کتاب الام میں بہت سارے فتوے لے کے آتا ہے، کہتا ہے اس پہ کوئی حدیث نہیں ہے، اس لیے ہم اس پہ قیاس کریں گے. شافعی، محمد ابن ادریس شافعی
اس مسئلے پہ حدیث نہیں ہے ہم قیاس کریں گے، اس مسئلے پہ کوئی نص ہم قیاس کریں گے، تو بعد میں بخاری سالہ آ کے آ جاتا ہے کس میں حدیث ہے 100 سال کے بعد. تو بھائی جب شافعی نے کہہ دیا کس پہ حدیث نہیں ہے تو تجھے کہاں سے مل گیا؟ شافعی کوئی ایسا کوئی چھوٹا مولوی تو نہیں ہے، شافعی تمہارا امام ہے، تجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے، تجھ سے پہلے بھی گزرا ہے. جب اس کے پاس حدیث نہیں تھا تو کہاں سے لے گا؟ تو بنا پتہ چلا کہ ان کے متون بھی بناوٹیاں، ان کے اسانید بھی بناوٹیاں. سمجھ آئی نا بات آپ کو؟ اور پھر انہوں نے جو جرح و تعدیل کیا، ان کی جرح و تعدیل کس بنا پر ہے؟ ایک آدمی مثلا احمد بن حنبل ہے، اس کے متوفی سنہ 225 ہے، ایک آدمی مر گیا احمد بن حنبل کے موت سے 80 سال پہلے، اس کو کیسے وہ جرح، اس کو ملا بھی نہیں ہے، اس کو کہتا ہے یہ ثقہ نہیں ہے، تو اسے ملا بھی نہیں ہے، احمد ملا بھی نہیں ہے، تو کہاں سے کہہ رہا ہے کہ وہ ثقہ نہیں، یا وہ منکر الحدیث ہے یا وہ ضعیف ہے؟ تو کہاں سے کہہ رہا ہے؟ تیرے بات جب تو نے دیکھا ہی نہیں، تیری شہادت پہ کیا اعتبار؟ اور یہ کہنا کہ فلان شخص ثقہ ہے یا ثقہ نہیں ہے، یہ خود ایک اجتہاد ہے، یہ کسی کی اوپینین ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہاں اس کی رائے ہے، یہ کوئی فیکٹ تو نہیں ہے. ابھی میں دیکھو نا، ایک چیز فیکٹ ہوتا ہے، میں کہتا ہوں کہ رضا صاحب فیصل آباد میں رہتے ہیں، یہ فیکٹ ہے کیونکہ آپ کا گھر ادھر ہے، لوگ جانتے ہیں. اب میں کہتا ہوں کہ رضا صاحب جو ہے ثقہ آدمی ہے یا نہیں ہے، یہ تو ایک ایسی چیز نہیں کہ اس کو میجر کیا، اس کی سند ہو، یہ کوئی اس کو میجر کیا جا سکتا ہے نا، یہ تو کسی کی اوپینین ہے. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے اوپینین کو کبھی حجت نہیں بنایا، لوگوں کے اوپینین حجت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. لوگ اگر ایک آدمی سچا ہے، شہادت دیتا ہے کہ میں نے دیکھا فلان آدمی کیا ہے، فلان آدمی نے چوری کیا، ٹھیک ہے بھائی، شہود اگر آ گیا تو اس کی چوری ثابت ہوتی ہے. لیکن اگر کوئی ایک چیز جو محسوس ہی نہیں ہے، جو قابل ادراک نہیں ہے، آپ کہتے ہیں کہ فلان آدمی اللہ سے ڈرتا ہے، فلان آدمی نہیں ڈرتا، کہاں سے پتہ چل گیا تو بھائی کہ آدمی اللہ سے ڈرتا ہے، فلان آدمی نہیں ڈرتا؟ یہ تو آپ کی اوپینین، یا ثقہ ہے یا ثقہ نہیں ہے. یہ وہ ان کی جو شہادات بھی ہیں نا، اس کی کوئی شہادتیں، اس کے ساتھ کوئی تفسیر تو نہیں ہے. یہ بیان کریں فلان آدمی اس لیے سچ جھوٹا ہے کہ میں نے اس کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہے، یہ تو نہیں کہتا ہے، وہ صرف کہتے ہیں یہ جھوٹا ہے. اور اکثر یہ تعصب کے بنا پر احمد بن حنبل کے زمانے میں اس کو مار پڑی تھی نا، متوکل نے اس کو کتے کی طرح مارا تھا کہ یہ کہتا قرآن قدیم ہے. تو اگر کوئی محدث کہتا تھا کہ قرآن حادث ہے تو یہ اس کے جرح کیا، اس کے کتب میں بڑے موجود ہیں، چاہے وہ دنیا کا کتنا ہی سچا. یہ بھائی خود بخاری کا استاد ہے نے بخاری کی تکفیر کر دی. اس کے استاد کا نام ہے محمد بن یحییٰ یا یحییٰ بن محمد الذہلی نیشابوری. اس نے بخاری کی تکفیر کر دی ہے. بھائی بخاری خود اس سے حدیث نقل کرتا ہے، بخاری کی تکفیر کر دی کہ کافر ہے، ٹھیک ہے نا. اس سے بڑا جرح کیا ہے کہ ایک شخص آپ کی تکفیر کر دے، اور اس کو نیشابور سے نکالا گیا، بخارا سے نکالا گیا. تو ان کے جرح و تعدیل پہ بھی کوئی اعتبار نہیں. تو ان کا منہج یہ ہے بھائی، ان کا منہج کیا ہے؟ بالکل آشوب ہے. جماعت عمریہ کے حدیث کے نقل کرنے اور حدیث کے جمع کرنے اور حدیث کے تدوین کیا ہے؟ ایک ایسا طریقہ کار ہے، یعنی جنگل. کسی سے کچھ نہیں پتہ چلتا کیا حق ہے کیا باطل، حقیقت کیا ہے. ہاں میں آپ کا ایک منٹ، ہاں بھائی صاحب ایک منٹ مجھے بات کرنا. تو ان کے ابھی میں نے آپ کی آواز کو میوٹ کیا کیونکہ آپ کے مائکروفون سے بڑا شور ہو رہا ہے. ایک منٹ میری بات ختم ہو تو میں آپ کو دوبارہ کال دوں گا آپ کا. تو ان کا جو منہج ہے، ان کا کوئی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اب اس کے مقابلے میں اہل بیت الطاہرین علیہم مذہب شیعہ کا حدیث ہی مختلف ہے ان سے. ہمارے احادیث، یہ ہمارے مجتہد بیوقوف ہیں، یہ بیچارے یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں ان کی احماقت، دیکھیں یہ خوئی ہے یا سیستانی ہے، یہ لوگ ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری احادیث بھی ان کی طرح نقل ہوئی ہے، جماعت عمریہ کی طرح. بھئی ایک آدمی نے دوسرے سے سنا ہے، وہ چلا گیا تھا فلان شہر میں، اس سے سنا ہے، اس نے وہ یہ تو یہ بھائی وہ جیسے جماعت عمریہ کا ہے نا اس طرح نقل نہیں ہوا ہمارے احادیث. وہ ان یظنون الا الظن وانهم الا یخرصون. قرآن مجید کفار کو اس لیے مذمت کرتا ہے کہ یہ ظن کی اتباع کرتے ہیں اور یہ جھوٹے ہیں. ان الظن لا یغنی عن الحق شیئا. ظن کا اور حق کا آپس میں کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. اگر میں نے کوئی بات سنی ہے اور مجھے پتہ نہیں یہ حق ہے یا نہیں ہے، ہو سکتا ہے صحیح، ہو سکتا ہے صحیح. جیسے جماعت عمریہ کے احادیث ہے نا، ان پہ انسان کو تو یقین تو نہیں آتا. جس انداز سے یہ احادیث انہوں نے روایت کیا، یہ تو کوئی علمی طریقہ یا کوئی شرعی طریقہ تو ہے نہیں. اس سے انسان کو کہاں یقین آتا ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا؟ اس کا حق سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. یہ لوگ سمجھتے ہیں ہماری احادیث بھی یہی ہیں. تو یہ لوگ دیکھیں حدیث کے دشمن ہیں. اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام شروع سے احادیث کو لکھواتے تھے. انہوں نے احادیث کو لکھوایا ہے اپنی شیعوں کو.
ہمارے جتنے روات اصحاب ائمہ علیہ السلام یہ سب مصنف ہیں، یہ مصنف ہیں. ابان ابن تغلب مصنف ہے، جابر ابن یزید جعفی مصنف ہے، یونس ابن عبد الرحمن مصنف ہے، محمد ابن مسلم مصنف ہے، زرارہ مصنف ہے، لیث المرادی ابو بصیر مصنف ہے، الا ماشاء اللہ یہ سب مصنفین ہیں، انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے کتابیں لکھی ہیں. تو اصحاب ائمہ علیہ السلام کتابیں لکھتے تھے، اور یہ کتابیں ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام ان کو ریکمینڈ کرتے تھے اپنی شیوخ کہ فلان کتاب ہماری اب باتیں ہیں اس کو پڑھو، فلان کتاب وہ آدمی غلط ہے اس کے کتابوں کو دھیان نہ دو. اور پھر ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام ان کے زمانے میں شیعہ ان احادیث پہ عمل کرتے تھے. اب سمجھ آئی نا بات آپ کو؟ اب امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام اور محمد بن یعقوب کلینی کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ محمد بن یعقوب کلینی کی ولادت مثلا فرض کریں سنہ 160 ہے، امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی معاف کیجیے گا 260 ہے، 260. امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت ہے 148 کو، امام رضا علیہ السلام کی شہادت ہے سنہ 202 کو، امام ہادی علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت ہے مجھے جو یاد پڑتا ہے سنہ 251 اس طرح ہے، یعنی نہایت قریب العہد ہے. اور انہوں نے وہ اصحاب ائمہ علیہ السلام کو دیکھا ہے. اور اس زمانے میں کتابیں شیعوں کے درمیان ہزاروں کی تعداد میں کتابیں تھیں، ہزاروں کے درمیان، سب وہ شیعہ جانتے تھے، شیعہ اس پہ عمل کرتے تھے. جیسے ابھی ہم کتاب کافی کو جانتے ہیں نا، یہ کافی یا جماعت عمریہ ابھی کتاب بخاری کو جانتے ہیں، اسی طرح شیعوں کے درمیان بکس آف اتھارٹی تھے کہ شیعوں کے اتھارٹی کی کتابیں ان کے یہ ہمارا دین ہے، ہم اس پہ عمل کریں گے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسری کتابیں باطل ہیں، شیعوں کے جو دوسری کتابیں ہیں، لیکن یہ کتابیں اس پہ عمل ہے، اس پہ ہمارا عقیدہ ہے. دوسری کتابوں کو ہم نہ جھٹلاتے ہیں نہ اس کی تصحیح کرتے ہیں، وہ جانے ان کے مصنف جانے. یعنی جو شیعوں میں کیونکہ بہت ساری کتابیں تھیں، بعض مشہور ہیں بعض غیر مشہور ہیں. تو ابھی کلینی صاحب جب آئے ہیں انہوں نے کتاب کافی لکھی ہے، تو انہوں نے سنی سنائی باتوں کو نہیں لکھا ہے کہ کسی سے سنا ہے تو لکھا ہے، ٹھیک ہے نا، ایک گاؤں میں گئے، دوسرے گاؤں میں گئے، تیسرے گاؤں میں گئے. انہوں نے کتابوں سے کتاب کافی کو جمع کیا ہے. شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کتابوں سے انہوں نے اپنی کتاب لکھی ہے. اب یہ کتاب ہے فرض کریں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی صحابی نے لکھا ہے، ٹھیک ہے نا، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی نے لکھا ہے. اور شیعہ سب جانتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تائید کی ہے، اور شیعہ سب اس کو عمل کرتے ہیں، اس کو معتبر، اس کو حجت سمجھتے ہیں. ائمہ اطہار علیہم سب کے زمانے شیعہ اس پہ عمل کرتے ہیں. یہ کتاب اب میرے ہاتھ میں آئی ہے تو اس کا کیا اعتبار ہے؟ اس کی بہت اعتبار. ایسا ہے کہ میں جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارگاہ میں بیٹھا ہوں، اس طرح ہے کوئی جیسے مثلا زرارہ، میں زرارہ کی لائبریری میں گیا ہوں، اس طرح. اس کا مطلب یہی کہ ایک واسطے کے ساتھ زرارہ نے سنا، زرارہ نے لکھا، میں اسی کو پڑھوں. یہ کتاب کافی جو اس طرح اعتبار معتبر ہے کہ ان کتب سے اخذ کی گئی ہے جو ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کے اصحاب میں لکھی ہے. اور ان کتابوں اور اس کتاب کافی میں جو اسانید کتاب ملاحظہ الفقی میں اسانید ہے ہی نہیں، سند ہی ذکر نہیں کیا. انہوں نے کہا میں ان کتابوں سے نقل کرتا ہوں جو سب معتبر ہے، پوری دنیا جانتی ہے، یہ سب کتابیں معتبر ہیں، اس لیے میں سند نقل نہیں کر رہا. سبحان اللہ، سند کی ضرورت ہی نہیں. کافی میں انہوں نے سند ذکر کیا. سند اس لیے ذکر کی کہ اس زمانے میں رسم تھا، اس زمانے میں رسم تھا. کس طریقے سے روایت کرتے تھے کہ اپنا واسطہ بتاتے تھے کہ میرے مشائخ کون ہیں حدیث میں. یہ کتاب کا اجازہ ہوتا تھا. کلینی کو کتاب کا اجازہ ملا ہے فلان شیخ سے، اس نے فلان سے، اس نے فلان سے، 3 واسطے 4 واسطے امام جعفر صادق علیہ السلام سے یا امام رضا علیہ السلام سے، تو اس کو ذکر کرتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے وہ باتیں سنی ہیں. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ تو لذا ہماری جو احادیث ہے یہ نہایت ہی معتبر ہے. ہمیں وہ چیزوں کی جماعت عمریہ کا جو جرح و تعدیل ہے ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. وہ باطل ہے، وہ جرح و تعدیل، اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے اس جرح و تعدیل کی کہ کوئی کہتا ہے فلانی عادل ہے فلانی. ائمہ علیہ السلام نے اس کا حکم نہیں دیا ہے. یہ جو جرح و تعدیل کا جو علم ہے یہ ایک جہالت ہے، ایک جنگل کا قانون ہے. یہ جماعت عمریہ کی رسم ہے، یہ اہل بیت علیہ السلام کا کوئی ورثہ نہیں ہے. یا اسی طرح اللہ آپ کا بھلا کرے کہ جو تصحیح و تضعیف کے جو قوانین ہیں کہ حدیث اس طرح ہوگا، متصل ہوگا تو یہ یا مرسل ہوگا، یا فلان ہوگا تو یہ ضعیف ہے، یا یہ سب کے سب یہ بناوٹی چیزیں ہیں. یہ کوئی شرعی باتیں نہیں ہیں. یہ جماعت عمریہ کے علماء نے اپنے آپ سے یہ اصول بنا دیا. ابھی بیٹھا ہے نا فارغ، ابھی میں بیٹھوں آپ کے ساتھ فارغ، میں آپ کے لیے اصول بناتے جاؤں. میں کتنے اصول بنا سکتا ہوں؟ آپ جواب دے دیں. ایک آدمی اگر فارغ ہو کتنا قانون بنا سکتا ہے؟ ہاں کتنا قانون بنا سکتا ہے بتاؤ؟ بناتا جائے گا نا. کوئی حد ہے بھائی اس کی؟
کوئی حد ہے اس کی؟ حد تو کوئی ابھی مجھے دے دو نا، مجھے اختیار دے دو کہ تم ہمارے لیے قانون بناؤ، میں آپ کے لیے اتنا قانون بناؤں، اگر میں فارغ ہوں نا، مجھے تنخواہ بھی ملا کہ تم ہمارے لیے قانون بناتے جاؤ، میں اتنے اصول لکھ دوں آپ کے لیے جو میرے ذہن میں آئے گا، میں لکھ تم یہ کرو، تم یہ کرو، تم یہ کرو، تم یہ کرو، اس کی یہ ہے جماعت و بجے کے علماء نے یہ قوانین بنا دیا بھائی کہ یہ اس طرح ہوگا تو صحیح ہے، اس طرح ہوگا تو ضعیف ہوگا، اس طرح ہوگا مرسل ہوگا، اس طرح ہوگا تو منقطع ہوگا، یہ اور یہ معتبر ہے، یہ غیر معتبر، یہ کوئی حدیث، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب کے سب بھائی ان کا صحیح حدیث بھی غلط ہے، ان کا صحیح حدیث بھی قابل اعتماد ہے، صرف وہ حدیث ان کی صحیح ہے جو اہل بیت علیہ السلام کے روایات کے مطابق ہو، وہ حدیث جو ہماری کتب میں بھی آئی انہوں نے بھی نقل وہ صحیح ہے، اس کے علاوہ ان کے حدیث کی کوئی ویلیو نہیں ہے، سمجھ میں آئی نا بات؟ چاہے ان کے اصول کے مطابق وہ صحیح کیوں نہ، کیونکہ ان کے اصول ہی باطل ہیں، ان کے اصول ہی باطل ہیں۔ آج آپ دنیا کے کسی عدالت میں جائیں، آپ آج دنیا کے کسی اگر جرنلسٹ ہو نا، کوئی رپورٹنگ کرتا ہے جماعت عمریہ کی طرح، اگر وہ کوئی رپورٹنگ کرے کہ میں نے فلانے سے سنا، فلانے نے فلانے سے سنا، اس نے اپنے ابے سے سنا، اس کو مار کے لوگ نکالیں گے نیوز پیپر سے یا کسی ٹی وی سے کہ یہ کوئی رپورٹنگ کا طریقہ ہے، یہ کس کو یقین آئے گا تیری بات پہ؟ جوتی مار کے نکالیں گے اس کو۔ یا کوئی جا کے عدالت میں جو ہے شہادت دے دے، اب کیا میں شہادت دینا ہو، کیا شہادت ہے؟ میں نے فلانے سے سنا، اس نے فلانے سے سنا، اس نے فلانے، وہ مار کے عدالت سے نکالیں گے، جب تو نے دیکھا ہی نہیں، تجھے پتہ ہی نہیں، تو کیوں شہادت دینا ہے؟ اس شہادت دینے کا کوئی طریقہ ہے؟ ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین کہ جماعت عمریہ کا جو طریقہ، نہ ان کا قرآن ہے، نہ ان کا سنت ہے، نہ ان کا کچھ بھی نہیں ہے۔ جماعت عمریہ ان کا اساس ہی سے عمر ابو بکر نے ان کے ساتھ وہ کام کیا، نہ ان کا کچھ ہی نہیں ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، سمجھ میں؟ نہ سنت ہے، نہ قرآن ہے، کچھ بھی نہیں، نہ عقیدہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس۔ اب بولے میرے بھائی۔ بہت شکریہ جی۔ آواز آ رہی ہے صاحب آپ کو؟ جی میرا خیال وہ